سرکار نے جانے نہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوب توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے یا اپنے ذہن و دماغ میں دنیاوی خیالات کو بسا کر بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ برائے کرم سارے کام کاج موقوف کر کے آپ اجتماع گاہ میں تشریف لے آئیے، بیان سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے کہ علم دین سیکھنے کے لیے بیان سنوں گا۔ دل کے ارادے کے ساتھ اگر انشاءاللہ کہیں گے تو نیت بھی ہو جائے گی۔ دل کے ارادے کے ساتھ بلند آواز سے انشاءاللہ کہیے، علم دین سیکھنے کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، انشاءاللہ اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے 2 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں اندور میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ ماں باپ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین انسان کی زندگی کا بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہر دکھ و تکلیف اور مصیبت پر اور پریشانی اور غم میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے والدین کو بہت بڑا اور بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ والدین کے مقام و مرتبے اور عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھا کر رکھ اور دعا کر کہ اے میرے رب عز و جل تو ان دونوں پر رحم فرما
جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوتے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دین پر کمزوری کا غلبہ ہو، اعضاء میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، ایسے ہی وہ آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں اور کمزور رہ جائیں، تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے۔ نہ انہیں جھڑکنا، نہ تیز آواز سے بات کرنا، بلکہ کمال حسن ادب، نہایت اچھے ادب کے ساتھ ماں باپ سے اس طرح کلام کر جیسے غلام خادم آقا سے کرتا ہے، ان سے نرمی اور تواضع سے پیش آ، تھکے وقت میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر کے انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا، جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں بخل نہ کر۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہترین سلوک اور خدمت میں کتنا ہی مبالغہ کیا جائے، لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب، میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا یعنی بدلہ نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر تاکہ ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کا معنی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے انہیں تکلیف ہو، اپنے بدن و مال سے ان کی خدمت میں انکار نہ کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دے، کیونکہ ان کی خدمت نفل سے افضل ہے۔ البتہ فرائض و واجبات والدین کے حکم سے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے ان کے ساتھ محبت رکھے، ان کی شان میں تعظیم کا لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، اپنے بہترین مال کو ان سے نہ بچائے، ان کے مرنے کے بعد
ان کی وصیت پوری کرے، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، اللہ پاک سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کی عادت میں مبتلا ہو یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہو تو ان کو نرمی کے ساتھ صحیح عقیدے کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے 2 روزہ 2 دن کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ سنو۔ ان آیات مبارکہ سے والدین کی عزت و عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں، ان کے خلاف مزاج باتوں سے درگریز کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان سے اچھا سلوک کریں، ان کی جائز ضروریات پوری کریں، ان کا ہر جائز حکم بجا لائے، بالخصوص جب والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوں، کیونکہ ایسے وقت میں انہیں اولاد کی ہمدردی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ان کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، بدن بیماریوں میں جکڑ جاتا ہے، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ بسا اوقات والدین بڑھاپے میں مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازم ہے۔ لہٰذا بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑاپن آ جائے، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں، چاہے پریشان کریں، اولاد کو چاہیے صبر اور صبر ہی کرے، اور والدین کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ جی ہاں، یہی مقام امتحان ہے۔ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا اور ان کو جھاڑنا وغیرہ تو دور کی بات ہے، یہاں تو فرمایا گیا کہ ان کے آگے اف تک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے۔ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اے دعوت اسلامی کے 2 دن کے اجتماع میں آنے والوں، کان دھر کے سنو۔ ہاں، اگر ماں باپ کسی خلاف شرع بات کا حکم دیں، مثلاً داڑھی منڈا دو یا غیر شرعی کام کرنے کا حکم دیں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ البتہ اس کے علاوہ ہر جائز حکم ماننا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ خلاف شرع بات کا حکم دیں تو اب ان کی نافرمانی کی جائے گی۔ اللہ کی فرما برداری پر مخلوق کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ پاک کی نافرمانی پر مخلوق کی فرما برداری کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ پارہ 20 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو
ان کی بات نہ مان اور میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص کے حق میں نازل ہوئی کہ ان کی ماں حمنہ بنت عفیان بن ابی امیہ بن عبد شمس تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تو نے یہ کیا نیا کام کیا ہے، خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی اور تیری ہمیشہ کے لیے بدنامی ہو اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا، ایک روز نہ کھایا نہ پیا، پیاس میں بیٹھی، اس پر کمزوری آ گئی، ایک رات اسی طرح گزر گئی، اسی طرح رہی۔ جب حضرت سعد ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے ماں اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائے تو بھی میں اپنا دین نہ چھوڑوں گا، میں یہ دین چھوڑنے والا نہیں، تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب ان کی ماں ان کی طرف سے مایوس ہو گئی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والا نہیں ہے تو کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دیں تو نہ مانا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے والدین اللہ کی عظیم نعمت ہیں، لہذا جو ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ اللہ کو بھی راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی بھی مول لیتا ہے۔ جیسا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ پاک کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا یعنی وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی کرنے میں جنت ملے گی اور ناراض رکھنے میں دوزخ کے مستحق یعنی حقدار ہوگے۔ حضرت جائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ ان کی خدمت کو لازم کر لو، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے عاشقان رسول، اے دعوت اسلامی کے 2 دن کے اجتماع میں آنے والوں، والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے، بس انہیں خوش رکھیے، خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجئے۔ ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضگی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار ہمیشہ شاد و آباد رہتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں رہے
اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا ہے۔ جی ہاں، ماں باپ کا فرما بردار دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے آباد رہتا ہے اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سمندری گنبد کے صفحہ نمبر 6 اور 7 پر فرماتے ہیں کہ خوب ہمدردی اور پیار محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجئے۔ اے اجتماع میں آنے والے وہ اسلامی بھائیوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جی ہاں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو آج دیکھ سکتے ہیں، وہ کان کھول کر سنیں، دل کے مدنی کانوں سے سنیں۔ امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ جی ہاں، بڑی ہمدردی اور پیار محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجئے، ماں باپ کی طرف نظر رحمت سے دیکھیے کہ ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھنے کے بھی کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جھوم جائیے اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، سنو، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک ان کے لیے حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور وہ سب سے زیادہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز و بے بس نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 مرتبہ تو کیا 1000 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تعلیم امیر اہل سنت، تعلیم دین اسلام، تعلیم دعوت اسلامی یہی ہے کہ ماں باپ کی خوب خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو اور جنت میں جانے کا سامان کرو۔ یقین مانیے والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے اولاد بری و ذمہ نہیں ہو سکتی، والدین کے حقوق سے بری و ذمہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ یا رسول اللہ، ایک راستے میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں۔ میں ایسے گرم پتھروں پر اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے گردن پہ سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں۔ کیا میں اپنے ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے تیری ماں نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو
سکے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، غور کرو کہ ایسے گرم پتھر کہ جہاں گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو کباب ہو جائے، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ آقا میں اپنی گردن پر اپنی ماں کو بٹھا کر 6 میل تک ایسے پتھروں پر چلا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو تکلیف اٹھائی، جو جھٹکے سہے، شاید ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ادا ہو سکا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے اجتماع میں آنے والوں، ذرا غور کرو، جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اپنی اولاد کو پیٹ میں پرورش دینے کی خاطر نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف، سونے جاگنے کی تکلیف اور کھانے پینے کی تکلیف، نہ جانے کتنی تکلیف ماں اٹھاتی ہے، وہ ماں ہی جانتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جو جچگی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ ماں گویا موت کی دہلیز پر جا کر اپنے بچے کو جنتی ہے، اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے۔ ماں موت کی دہلیز پر جا کر پھر پلٹ کر آتی ہے، اتنی تکلیف اٹھا کر بچے کو پیدا کرتی ہے۔ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اسی طرح ماں باپ ہمیشہ اولاد کے حق میں اچھا ہی سوچتے ہیں، اپنی لاڈلی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر بعض اوقات حالات اجازت نہیں دیتے۔ کسی کا بوڑھا باپ آرام کرنے کے بجائے اب بھی مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر چلا رہا ہوتا ہے۔ ماں بیچاری بسا اوقات غریبی کی وجہ سے دوسروں کے گھر کے کام کاج کر کے اپنے بچوں کو پال رہی ہوتی ہے۔ غریبی کے وہ دن بھی یاد کرو جب ہمارے گھروں میں ہم بچپنے میں تھے، بسا اوقات پیسے نہیں تھے، تو ماں بھی جب بیمار ہوتی تھی تو ماں باپ اپنی دوائیاں نہیں لاتے، بلکہ اپنی دواؤں کے بجائے وہ خود صبر کر لیتے تھے، اپنی اولاد کے لیے دوائیں لاتے تھے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا، آج ہم جوان ہو گئے تو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے، ماں باپ کا دل دکھاتے۔ اگر ماں باپ نے 2 سہولت کا گھر نہیں بنایا تو نافرمان اولاد کہتی ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے بسایا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے سہولت کا کون سا سامان کیا۔ ارے فلاں کو دیکھو ان کے ماں باپ نے کیسا گھر بنایا، ارے فلاں کو دیکھو ان کے ماں باپ نے کیسی گاڑیاں لا کر دی، ارے فلاں کو دیکھو ان کے ماں باپ نے کتنی آشائشیں ان کو کر کے دی۔ ارے نادان، اگر ماں باپ کے بس میں ہوتا تو وہ تیرے لیے دنیا میں سب کچھ کرتے، لیکن جتنا بس میں تھا انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اولاد کان کھول کر سنے کہ کسی کے بھی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، ماں باپ ہر حال میں اولاد کا اچھائی چاہتے ہیں۔ بچے کی جنجگی کے، بچے کے جنم لینے کے وقت اولاد کو بچانے کے لیے ماں باپ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کو پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑے ماں باپ بہاتے ہیں، اچھے سے اچھی جگہ علاج کراتے ہیں، اچھے سے اچھے اسپتال میں ڈیلیوری کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ماں بھی اور بیٹا بھی سہولت پائے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں جو ہے وہ اسے 2 سال تک یا جتنا عرصے کا حکم ہے اپنے سینے کا جگر کا خون پلاتی ہے، دودھ پلا کر پالتی ہے۔ ذرا یاد کرو کہ جب بچپن میں اولاد گندگی کرتی ہے تو ماں باپ اس سے چڑھتے نہیں ہیں، ماں اولاد کی گندگی صاف کرتی ہے،
جب بچہ گندگی کر دیتا ہے تو ماں باپ کو غصہ نہیں آتا، وہ اس پہ شفقت کرتے ہیں، وہ اس کی گندگی صاف کرتے ہیں۔ سردیوں کے دنوں میں جب آج ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کو گرم کپڑوں کی حاجت ہے تو ماں باپ پہلے اولاد کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، بسا اوقات اپنے بچوں کو گرم رکھتے ہیں، لحاف میں سلاتے ہیں، خود تکلیف اٹھاتے ہیں، دوا کے پیسے کم ہوتے ہیں، پہلے اولاد کا علاج کرتے ہیں، پہلے اولاد کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں۔ ارے کئی گھر تو ایسے ہیں کہ ماں باپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں، اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں۔ ارے ماں باپ کے احسانات اتنے ہیں کہ جو ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، آج کئیوں کے ماں باپ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مزدوریاں کر کے رات دن محنت کر کے ہمیں پالا ہوگا، ہمیں پوسا ہوگا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، ہمارے پڑھائی لکھائی کا انتظام کیا ہوگا، ہمارے لیے لباس ملبوسات کا انتظام کیا ہوگا، ہمارے لیے طرح طرح کی فیسلٹی اور سہولتیں انہوں نے فراہم کی ہوگی۔ اور آج جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں تو بسا اوقات یہ نافرمان اولاد ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، کہتی ہے تمہیں سمجھ نہیں پڑتی، تم نے کیا کیا ہے؟ ارے پیشاب آئی تو تم نے بولا کیوں نہیں؟ ارے نادان، جب تو بچپن میں پیشاب کرتا تھا تیرے ماں باپ تجھے جھڑکتے نہیں تھے، تو گندگی کرتا تھا تیرے ماں باپ تجھ سے بیزار نہیں ہوتے تھے۔ آج اگر ماں باپ بڑھاپے میں بستر پر ہیں، گندگی کر دیں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنا بچپنا یاد کرے اور دل سے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت میں ذرہ برابر بھی دل میں ملال نہ لائے، ذرہ برابر بھی خدمت سے پیچھے نہ ہٹے۔ ارے ماں باپ اگر بڑھاپے میں ہیں، بیماری میں ہیں، بستر پر ہیں، میں کہتا ہوں آپ سب سے، اجتماع میں آنے والوں سے آگے بڑھو اور دل و جان سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کا علاج کراؤ، اچھے سے اچھے کھانے کھلاؤ، اچھے سے اچھے پھل فروٹ لا کر انہیں کھلاؤ، میوہ جات انہیں پیش کرو، ارے ان کا دل خوش کرو۔ وہ اولاد کامیاب ہے جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے خدمتیں کرتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر، مغربی تہذیب کو دیکھ کر لوگ معاذ اللہ ماں باپ کی نافرمانی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج فرنگی تہذیب، مغربی تہذیب نے بعض مسلمانوں کو بھی ماں باپ کی خدمت سے دور کر دیا ہے، اور معاذ اللہ آج نافرمان اولاد یہ ذہن بنا رہی ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں خدمت کرنے کے بجائے ان کو کسی اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جائے، ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جائے، وہاں پیسے پے کر دیے جائیں اور بس ہمارا حق ادا ہو گیا، یا ہم نے ماں باپ کی خدمت کر دی۔ بڑا محروم ہے وہ بیٹا، بڑی محروم ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت سے دور رہتی ہے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دوسروں کے سہارے پر چھوڑ کر خود چین و سکون کی زندگی گزارتی ہے اور ماں باپ کا بڑھاپے میں خیال نہیں کرتی، ماں باپ کے ساتھ خدمت کے وقت میں کھڑی نہیں رہتی۔ وہ اولاد جو ماں باپ کو بڑھاپے میں سہارا نہیں بنتی ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی ہے، وہ محروم ہے۔ اور یاد رکھو کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے سبب، یا ماں باپ کو ستانے کے سبب، یا ماں باپ کا دل دکھانے کے سبب، یا بڑھاپے میں ماں باپ سے لڑائی کرنے کے سبب، یا ماں باپ کی دل آزاری کرنے کے سبب، اے اجتماع میں آنے والوں تم بھی کان کھول کے سنو، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم میں سے کسی کے ساتھ، ہم میں سے کسی سے اگر یہ غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی آواز کے آگے اگر اپنی آواز کو بلند کیا ہے، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ تیز کلامی کی ہے، یا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، یا اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، یا اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے، تو سنو،
دل کے کانوں سے سنو اور عبرت پکڑو، اور آج ابھی اسی اجتماع میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یہاں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے۔ کیا کہا؟ یہاں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا تھا۔ ارشاد فرمایا، تو پھر کس چیز نے اسے وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے عرض کی، میں نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کی کہ میں ماں کا نافرمان رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر ایک زبردست آنچ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیں گے تو تم کیا کرو گی؟ اس کی ماں سے کہا کہ ایک زبردست آنچ جلائی جائے اور کہا جائے کہ تمہارے اس بیٹے کو، اس نوجوان کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ تو وہ عرض گزار ہوئی، پھر تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ پاک اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ اس نے عرض کی، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوئی یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوئی۔ پھر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اب کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد ان الفاظ کے ساتھ بیان کی، یعنی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، اے 2 دن کے اجتماع میں آنے والوں، آپ نے سنا کہ ماں باپ کی نافرمانی، کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کا دل دکھایا، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اسے ڈر جانا چاہیے، اسے ڈر جانا چاہیے کہ اگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، موت کے وقت اگر زبان پر کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، کلمہ جاری نہ ہوا، تو کہیں برے خاتمے کے سبب ہلاک و برباد نہ ہو جائیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ ماں باپ کا نافرمان کیسی کیسی گناہوں، کیسے کیسے عذابات میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہمارے ہی زمانے کا واقعہ سنو، کہتے ہیں کسی نے کہا ایک نوجوان کے گردے پھیل ہو گئے۔ دل کے کانوں سے سنو، ایک نوجوان کے گردے پھیل ہو گئے، اسے اسپتال میں داخل کیا گیا، حالت نہایت خراب تھی، روح نکلنے کا عمل طاری ہوا، اس کے منہ اور ناک سے دردناک آوازیں نکلتی تھی، اس کا چہرہ نیلا پڑ جاتا اور آنکھیں باہر ابل پڑتی تھی۔ اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے۔ اس دردناک آوازوں نے، خوفناک چیخو پکار نے چیخو پکار کا روپ دھار لیا، اور اس وارڈ کے مریض اس کی آواز سن کر ڈر گئے، کمرہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ اسے زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ یہ مر جائے، ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جب پوچھا گیا کہ آخر اس کی یہ عجیب و غریب حالت کیوں ہے، تو باپ بیزاری کے ساتھ بول اٹھا کہ یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا اور میں اس کو روکا کرتا تھا۔ ایسا لگتا ہے
کہ اب اس کو سزا مل رہی ہے۔ 3 دن کے بعد اسی حالت میں اس نوجوان نے کہتے ہیں کہ دم توڑ دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، ماں کو مارنے والے کا انجام دنیا میں اتنا خطرناک ہوا کہ مرتے وقت اس کی چیخ و پکار نے دوسروں کو خوف زدہ کر دیا۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کی حکایت بھی ہم نے سنی، جب تک ماں راضی نہ ہو گئی وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے گناہوں کی سزائیں انسان کو مرنے کے بعد دی جاتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی مقام پر ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا تھا۔ کسی مقام پر ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا تھا۔ لوگوں نے اسے ملامت کی کہ اے بدبخت، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے باپ کو مار رہا ہے۔ تو اس کا باپ بولا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس جگہ پر میں نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا۔ آج میرا بیٹا مجھے مار رہا ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی۔ آج میری اولاد میری نافرمان ہو گئی۔ اے والدین کی نافرمانی کرنے والوں، یاد رکھو، اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تو اس بات کو بھول جانا کہ کل ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی دنیا میں ہوتی ہے۔ جو دنیا میں ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی اولاد اسے ستاتی ہے۔ جو دنیا میں ماں باپ کو مارتا ہے اس کی اولاد اسے دنیا میں مارتی ہے۔ جو دنیا میں ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کی اولاد اس کا دل دکھاتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور اس سے عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ماں باپ جب آواز دیں تو بلا عذر جواب میں تاخیر نہ کریں۔ عموماً لوگ اس میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، جواب میں تاخیر کرتے ہیں، اور جواب میں تاخیر کو معاذ اللہ برا بھی نہیں سمجھتے۔ یاد رہے کہ ماں باپ دادا دادی وغیرہ کے صرف بلانے سے نماز توڑنا جائز نہیں، البتہ اگر ان کا پکارنا کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو تو نماز توڑنے کا حکم ہے، اور یہ حکم فرض کا ہے۔ اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے، اور اس کا نماز پڑھنا انہیں معلوم نہ ہو اور پکارے تو توڑ دے اور جواب دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کو آزمائش میں دیکھ کر اولاد کو چاہیے کہ خوب خدمت کرے اور اس کی برکتیں پائے۔ سلطان دو جہان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں آئی اور اسے آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ کہنے لگا نماز پڑھوں یا اس کا جواب دوں؟ پھر اس کی ماں آئی اور جواب نہ پا کر اس نے بد دعا دی، اے اللہ پاک اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ یعنی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ وہ شخص ایک دن عبادت خانے میں تھا، ایک عورت نے کہا میں اسے بہکا دوں گی، لہٰذا وہ آ کر اس سے باتیں کرنے لگی، لیکن وہ شخص اس سے انکار کرنے لگا۔ آخر کار وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے ایک بچہ جنا اور اس شخص یعنی وہ اس عبادت گزار کی طرف اسے منسوب کر دیا۔ لوگ اس عبادت گزار کے پاس آئے اور اس کے عبادت خانے کو توڑا، اسے باہر نکالا اور اسے خوب برا بھلا کہا۔ اس شخص نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور کہا تیرا باپ کون ہے؟
اس بچے نے جواب دیا فلاں چرواہا. لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہارا کھانا، تمہارا عبادت کھانا ہم سونے کا بنا دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں، بس اسے ویسے ہی رہنے دو. گویا کہ ماں کی بد دعا کی وجہ سے فاحشہ عورت کا منہ دیکھنا پڑا، لہٰذا عبادت گزار کو بھی چاہیے کہ وہ عبادت کرے لیکن ماں باپ کو راضی کر کے کرے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً ہر باپ کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک متقی اور پرہیزگار بنے، معاشرے میں عزت دار اور پاکیزہ کردار والی میری اولاد ہو. مگر اکثر نتیجہ اس کے الٹ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو باپ تربیت اولاد کے بنیادی اسلامی اصولوں سے ناواقف، بے عمل اور اچھے ماحول کی برکتوں سے محروم ہوگا تو وہ بھلا کیوں کر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر پائے گا. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں، تو اسلام نے جو اولاد کو ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں اسے سیکھنا ضروری ہے. ماں باپ بھی سیکھیں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، اولاد بھی سیکھے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. دین اسلام نے اولاد کی بھی تربیت کی ہے اور ماں باپ کی بھی تربیت کی. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، یاد رکھو کہ اگر ہم میں سے کوئی صاحب اولاد ہے تو اس کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی تربیت کے مطابق کرے، اسلام کی تعلیم کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرے. پورا اصول بنا ہوا ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا نام کیا رکھے، اس کو بچپن میں کیا کہے، اس کے کان میں اذان دے. تب سے لے کر اولاد کی کس عمر میں کس بات کی تربیت کی جائے، اولاد جب بالغ ہونے لگے تو کن باتوں کا حکم دیا جائے، اسے کس عمر میں کیا سکھایا جائے، اسلام نے پورا طریقہ بیان کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں. اسلام جیسا کہتا ہے اس کے اصولوں کے مطابق اولاد کی تربیت کریں. تو یہ اولاد کل جب اس اولاد کو ہم اسلامی تربیت دے کر دین اسلام سے آراستہ کریں گے، اسے دین کا مبلغ بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، مبلغ اسلام بنائیں گے، اسے دعوت اسلامی والا بنائیں گے، اسے سنتوں پہ چلنے والا بنائیں گے. ہم اپنی اولاد کو اگر نمازی بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیں گے، تو یاد رکھیے آج ہم اپنی اولاد کو اللہ رسول کا فرما بردار بنائیں گے تو کل یہ اولاد انشاءاللہ ہماری بھی فرما برداری کرے گی. جی ہاں، یہ اصول یاد رکھ لو. جو آج اجتماع میں آئے ہیں صاحب اولاد ہیں یا جن کی اولاد ہونے والی ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں نا کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے ہیں. یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. تو ماں باپ کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے، اور اولاد کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے اف تک نہ کہے. اگر ہم اولاد ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ لائیں. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آج ہم آئے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کی اچھی خدمت کریں گے. اور اللہ نہ کرے اگر کبھی ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کے ساتھ سخت کلامی کی ہے، ماں باپ کے ساتھ غلط انداز اختیار کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، تو آج دعوت اسلامی کے اجتماع سے یہ پیغام لے کے جاؤ. بلکہ میں تو یہیں سے کہتا ہوں، بیان سے فارغ ہونے کے بعد یہیں سے اپنے ماں باپ کو فون لگا کر
معافی تلافی کر لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، فون پر معافی مانگ لو، ماں باپ سے معافی مانگ کر انہیں راضی کرو کہ امی جان مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن آپ کے ساتھ سخت کلامی کر لی تھی، میں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، میں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا تھا۔ اپنے والد سے معافی مانگ لو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو آج موقع ہے، انہیں راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو، یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ کامیابی کی راہ ہے۔ اور اگر آپ کے ماں باپ یہاں اگر ٹیلی فون کے ذریعے معافی مانگ لے، ورنہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جائے، اپنے ماں باپ کے قدم پکڑ کر رو رو کر ان سے معافی مانگ لو، ان کو راضی کر لو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، یاد رکھو، ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ ہم عبادتیں کریں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم سنتوں پہ عمل کریں، ہم بہت سارے دین کے کام کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہیں اور اللہ ناراض ہو گیا اور مرتے وقت ایمان برباد ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آج ارادہ کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے ماں باپ کو ہر حال میں راضی کریں گے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ہاتھ اٹھا کر اظہار کرو کہ انشاءاللہ میں اپنے ماں باپ کو راضی کروں گا۔ زور سے کہیے انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کو ہر حال میں راضی کریں گے، یہاں سے جا کر ان سے معافی مانگیں گے، اگر ان کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگ کر انہیں راضی کریں گے۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں آج ارادہ کرو، آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ماں باپ کے مرتے دم تک خوب ان کی خدمت کریں گے۔ زور سے پیچھے والے بھی کہیں ماں باپ کی خوب خدمت کریں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ انتقال کر گئے تو اب حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی قبر پر حاضری دے، بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر پہ جائے، اپنے والدین کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعا ایصال ثواب کرے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرے کہ ماں باپ سے کے دنیا سے جانے کے بعد اب اگر کوئی چیز ہم انہیں پہنچا سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، ان کے لیے ایصال ثواب ہے، یہی چیزیں ہم اپنے ماں باپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، روزانہ بلکہ اللہ توفیق دے تو ہر نماز کے بعد اپنے مرحوم والدین کو یاد کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ہر جمعہ کو قبرستان جائے، ان کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین شریف پڑھے اور مغفرت کی دعا کرے، انہیں ایصال ثواب کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھے اور ایصال ثواب اور دعا کرے، اللہ پاک انہیں بخش دیتا ہے۔ اللہ اولاد کو بھی بخش دیتا ہے، ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے